اگر ہم خدا کے پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دے پا رہے تو ہم فرض اور واجب اور سنت پہ استقرار یا تعامل ہمارا ممکن نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ وہ ہم کہتے ہیں نا مسجدوں میں جا کے، مجلسوں میں جا کے کہ ہم نے صبح نماز پڑھی، شام کو نصیب نہیں ہوئی، شام کو پڑھی، صبح نصیب نہیں ہوئی، یا کوئی اچھی عمل آج کی کل نہیں کی، آج کوئی وظیفہ پڑھا کل ممکن نہیں ہوا، تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں کیا ہے کہ ہر وہ شے جو شے تمہاری طاقت میں نہیں، میں نے آپ کو کہا نا پچھلے نشست میں میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں انسان کے پاس اختیاری ہے اور کچھ اشیاء انسان کے پاس غیر اختیاری ہے. وہ سمجھ لینا آپ نے کہ اس میں نے کہا کہ جو عقل والا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور اس میں میرا قصور کوئی نہیں کیونکہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ میرے خدا کا نوز باللہ قصور ہے. وہ تو جبریہ اور قدریہ والے لوگ کہتے تھے، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ انسان سے اچھا صادر ہو جائے، برا صادر ہو جائے، تو اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. نوز باللہ یہ تقدیر بنانے والے کا کام ہے. تقدیر بنانے والی ذات کون ہے؟ اور آج کے دور میں جہاں لوگ خرافات میں پڑ رہے ہیں، لوگ خدا کو ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں، نبی کی تو بات ہی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کو ماننے سے وہ آری ہے. تو اس دور میں انہیں سمجھایا ہی نہیں جاتا ہے، سمجھانے کی کمی ہے. اگر وہ ایسے محفلوں میں مجالسوں میں بیٹھیں گے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. مسجد کے 1 گھنٹے کے خطاب سے تھوڑی ہماری ایمان کی بھرپائی ہو جائے گی، تھوڑی ہمارا نفس اصلاح پائے گا، تھوڑی ہم وہ اس چیز کو پالیں گے جس چیز کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. تو ہم سمجھتے نہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی. جتنے سال لکھے ہیں، مہینے لکھے ہیں اور دن لکھے ہیں وہ تو کٹ جائیں گے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا لکھا ہے. جو آج ہے وہ کل نہیں ہونا چاہیے، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ ایک پیڑ کو آپ دیکھ رہے ہیں باہر کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سال اس کا میوہ نہیں نکلا، ہم اگلے سال میں یہ دوائی چھڑکیں گے، ہم اس کے جڑوں کے اندر اس چیز کی سینچائی کریں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پیڑ ہے اس کے شاخ غلط نکلے ہیں، ہم شاخ تراشی کریں گے تاکہ اگلے آنے والا سال جو ہوگا، بولیے، جو اگلے آنے والا سال ہوگا اس میں اس پر پھول اور پھر پھل لگ جائیں گے. سمجھتے کہ نہیں؟ لیکن ایک وہ درخت جسے خدا نے اپنی کاریگری سے لگایا اور جس خدا نے اس کے جڑوں کے سینچائی کے لیے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ہر دور میں اپنے باغوان بھیجے اور کہا کہ تو اے میرے محبوبو تم ایسا کرنا، کدال میری نور کی لے لینا، ہاں آلہ میرے نور کا لے لینا، کلام اور دوائی قرآن کی صورت میں میرے نور کا لے لینا، اور ان کے جڑیں کھود کھود کے انہیں سینچائی کرنا تاکہ کسی بیماری کے زد میں نہ آ جائیں اور ان کے پھل اور پھول ضائع نہ ہو جائے. اس پہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو، پیغمبروں کو اور بعض اولیاء کاملین کو. سمجھ گئے میری بات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب ہم فکر ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ پیڑ نظر آ رہا ہے، اور میں نے اس پر آپ کی مثال قائم کی کہ اگر کوئی اپنے میوے کے باغ میں جاتا ہے، اپنے پیڑ کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر پھل پھول نہیں لگتے ہیں تو وہ فکر میں رہتا ہے نا، پریشانی میں رہتا ہے نا، کاش کہ کوئی ایسا ٹوٹکا ہی مل جائے، کوئی دوا مل جائے، کوئی اچھا باغواں مل جائے، کوئی اچھا ایگریکلچر جاننے والا مل جائے تاکہ میں اسے اس صلاح لوں کہ میں کیسے اپنے اس درخت کو اور زیادہ بہتر سے بہتر کر پاؤں، اس کے جڑیں کیسے مضبوط ہو جائیں گے، فلاں شے کیسے مضبوط ہو جائے گی، اس کے لیے دوائی وغیرہ سب چیز وہ لیتا ہے. اور اس سال میں جو کمیاں رہتی ہے نا، اگلے سال میں وہ نئی کوئی کھاد ڈال کے، نئی کوئی دوائی کا چھڑکاؤ کر کے اس سے اس کو آزاد کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، اور آخر وہ وہاں یہاں پیوند لگاتا ہے.
آخر وہ وہاں پہنچتا ہے کہ اس کے من میں جو تمنا تھی، جو ارادت تھی، جو خواہش تھی کہ میرا جو پیڑ ہے، درخت ہے، اس میں سب سے بہتر میوہ نکل آئے، جب اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی وہ نکل آیا۔ اب آپ کہو گے کہ پھر تقدیر سے کیا مطلب ہے؟ تو تقدیر سے کیا مطلب ہے؟ تقدیر سے مطلب ہے کہ وَتَابِعُوا إِلَّا حَتَّى تَتَنَابِعُوا أَخَذَ مَا تَابِعُوا لَا أَفَيْدَةَ وَلَا شَيْءٍ۔ تقدیر سے یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ نے پیڑ ہی ایسا لگایا ہے اپنے باغ میں کہ جس میں کیپیسٹی، کوالٹی یا اس کوالٹی کا ہے ہی نہیں وہ پیڑ کی، اس میں میوہ نہیں لگ سکتا ہے۔ آپ نے لگانا تھا ایپل، سیب کا درخت، آپ نے لگایا وہاں پر صنوبر کا درخت، تو وہ خوبصورتی کے لیے، یہ تو میوہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ نے لگایا سفیدہ کا درخت، آپ نے کوئی اور درخت لگایا لا کے، سیدھی سی بات ہے۔ یا اگر آپ نے اپنے باغ میں وہ سارے درخت لگائے تو پہلے آپ کو درخت کا اقسام درخت کا قسم جو ہے وہ متعین کرنا ہے۔ آپ کو کون سا قسم چاہیے؟ پہلے کیا آپ اس قسم سے ہیں جس پر میوہ لگ سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو مطلب ہے کہ آپ اس باغ میں نہیں اگ سکتے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ عظیم بات بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے دیودار ہے، کائرو ہے، کئی چیزیں ہیں، ان پہ میوہ نہیں لگتا ہے، وہ باغ میں نہیں اگتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ جنگلوں میں اگتے ہیں، وہ میوہ نہیں لگتا اس میں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ جب نکلے گا، وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جیسے نوازا ہے وہ ایسا اگائے گا، اپنی زندگی دے گا، لیکن وہ میوے کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرشد کے پاس گئے، اس کا مطلب ہے آپ دیودار نہیں ہیں، آپ اگنے والے پیڑ ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ آپ اس قسم میں ہی نہیں ہے، نہ سفیدے کے درخت ہے، نہ بید کے درخت ہے، نہ بہت سارے درخت جو باہر پڑے ہیں اور جنگلوں میں ہیں، وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ نے جب دل کا ارادہ کر لیا، ارادت کسی کے تعین ہو گئی اور اخلاص سے ہو گئی، سمجھنا کیا؟ اخلاص سے ہو گئی، اور سمجھ لو کہ آپ وہ درخت نہیں ہیں جو خود بخود اگائیں گے، آپ وہ درخت ہیں کہ جو درخت بنے ہی میوہ دینے کے لیے۔ سمجھ گئے؟ لیکن میوہ لگا ہی نہیں، میوہ آیا ہی نہیں، میوہ چڑھا ہی نہیں، پھول لگتے ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے باغ میں، آپ کے درخت پر نہ ہی کسی کی سینچائی ہو رہی ہے، نہ جڑوں کی آرائش اور زیبائش کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اور نہ کوئی چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ آپ کی شاخیں ایسی نکل آئی ہیں جن پہ دنیا سوار ہو چکا ہے، اور آپ کا پیڑ وہ سوکھنے کے لائق ہو گیا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس دور میں، جس دور میں آپ کو اپنے باغ کی سینچائی کے لیے صحیح دوا بھی میسر نہ ہو، صحیح دوائی کا چھڑکاؤ بھی میسر نہ ہو، سینچائی میسر نہ ہو، تو کیا کرو گے اس وقت آپ؟ جب آپ کو سارا کچھ کالا کالا اندھیرا نظر آئے تو کیا کرو گے آپ؟ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت، ایمانی درخت جو ہوتا ہے، اس کو اللہ کے پناہ میں دینا ہوتا ہے۔ کس کے پناہ میں؟ اللہ کے پناہ۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو 2 بار اللہ کے پناہ میں خود ہی سونپا، حدیث ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب اللہ کے پناہ میں جو آ جاتا ہے نا، جس کو اللہ اپنے پناہ میں لے لیتا ہے، اس پر دنیا کا فریب اس کے شاخوں پر اثر نہیں کرتا، اس کے جڑیں کھوکھلے نہیں ہو جاتی، اس کا اخلاص کا پتہ گرتا نہیں ہے۔ جو پتہ ہوتا ہے نا، پتہ جیسے آپ باہر دیکھتے ہیں نا، ہر درخت میں پتے لگتے ہیں، وہ بھی توانائی حاصل کرتے ہیں سورج سے، تو گرتے نہیں ہیں، اس کا پیٹ توانا ہو جاتا ہے۔ تو کیسے کریں گے ہم یہ؟ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کا درخت باغ کے لائق ہی ہے اور آپ کا درخت اگایا ہے، لیکن
اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ کا درخت زیادہ گنجان درختوں کے بیچ میں اور آپ پر دھوپ نہیں پڑ رہے آپ کے درخت پہ، تو اس پہ بیماریاں اور لگ جائیں گی۔ گنجان مطلب آپ کا دل ہے، آپ کا ارادہ ہے، اس پر سارے مخلوق کی چیزیں سوار ہیں اور آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہے، تو سیدھی سی بات ہے آپ توقع نہیں کرنا اچھے آپ مدینے کے باغ میں بھی ہو تو آپ کو مصطفی پھول نہیں لگیں گے، آپ قادری باغ میں ہو تو آپ کا غوث اعظم کا میوہ نہیں لگے گا۔ اس کے لیے کیا کرتے تھے صاحب ارادت لوگ، وہ اپنے مریدینوں کو دنیا سے منقطع کرتے تھے، انہیں ان کا دامن چھڑاتے تھے، ان کو اٹھا کر وہ کسی کوٹھی میں بھر دیتے تھے، کیو میں بھر دیتے تھے، جنگل میں لے جاتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ ہر چیز سے اپنا علائق اور تعلق توڑ دو، کیونکہ تمہارا درخت خراب ہو رہا ہے اور تمہارے جڑیں مضبوط کرنے ہیں، جس وقت تک تو خود سایہ دینے کی اہل نہیں ہو جائے گا تب تک کسی کے سائے میں نہیں بیٹھنا، تمہیں بغیر سایہ کے جینا پڑے گا، تب ہی آپ کی شاخیں تناور ہو سکتی ہیں، آپ پھل دینے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس پر ایک مثال سمجھا کہ میں آگے بڑھوں گا جلدی تاکہ میں نے فاروق اعظم کا بھی تذکرہ کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا بھی دن ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اولیاء کے ہاں بھیڑ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ہزار میں سے ایک یا لاکھ میں سے ایک بھی مل جائے نا تو اپنا پورا کنسنٹریشن، پورا دماغی توجہ اور رجحان اس پر فوکس کرتے ہیں۔ اس پر دھیان دیتے ہیں۔ میری بات سمجھنا، میں عظیم بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کا باغبان جب آپ کو دیکھتا ہے، جب اس کی اپنی درختوں پہ نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے وہ پیڑ بھی ہے جس میں میوہ لگنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ دیکھتا ہے کہ چلو اس پر اس سال پیوند لگا دیا جائے، میرے طرف توجہ رکھ کے یہ بات سننا، وہ توڑتا ہے پیوند۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ جس میوہ میں گٹھلی ہوتی ہے اور جس میوے میں بیج ہوتا ہے، دونوں کا پیوند چینج نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے پیچ ہے، سیار یا سنن، اگر اس پر ہم پیوند چڑھائیں گے کس کا؟ سیب کا، تو وہ نہیں لگے گا۔ اگر ہم، میری بات سمجھ رہے نا آپ، اگر ہم ناشپاتی کے درخت پہ سیب کا پیوند ڈالیں گے تو وہ آئے گا، کیونکہ وہ پھل ہے، بیج والا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک باغبان یہ متعین کرتا ہے اپنے باغ کا کہ چلو میں اس پیڑ کو اس سال پیوند لگاتا ہوں، اس نے پیوند لگایا، محنت کی، دیکھا، لیکن وہ پیوند لگ گیا اور وہ پھول اور پھل دینے کے قابل ہو گیا، تو اس نے اس پر توجہ دینا شروع کر دیا۔ ایک اور پیڑ تھا، اس پہ بھی پیوند لگایا تو کہا نہیں یہ جمع نہیں، وہ پیوند آیا نہیں، اس نے سپورٹ نہیں کیا، تو بالآخر وہ باغ والا فیصلہ کر گیا کہ چلو اس کو کاٹ ہی لیتے ہیں، یہ باغ میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو کاٹ دیا، باہر کر دیا اور اسی جگہ میں نیا درخت لگایا گیا۔ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ رویا کرتے تھے راتوں کو، وہ یہی کہتے تھے کہ یا رب تو مجھے اپنی رحمت کے باغ سے دور نہ کرنا، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں رحمت کے لائق ہوں، وہ علی ہو کے
لیکن میں خود کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں یا رب، تو مجھے اس اہل بنانا۔ اس لیے سب پیغمبروں نے یہ کہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا نا، بے شک کہ میں اس لائق نہیں کہ تیرا دیدار کروں، مگر میرے خدا تو مجھے اس لائق بناؤ اور مجھے اپنا دیدار کرا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم باغ میں اگ بھی آ گئے، ہم نے بیعت بھی کی اور ہماری پیوند کشی بھی ہو گئی، پیوند بھی لگ گئے، اور پھر ہم اس اہل نہ رہے کیونکہ ہمارے ہاں پیوند کھل کے کھلے نہیں، اور بالآخر ہماری جاٹ کاٹی گئی اور ہم ایندھن ہو گئے، ہم کسی قابل نہیں رہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو چند لمحوں کے لیے کسی ولی کی خدمت صحبت نصیب ہوتی ہیں اور پھر انہیں اسی باغ جیلا میں، باغ چست میں، باغ بیشت میں کاٹ کے باہر کر دیا جاتا ہے، انہیں واپسی کی کوئی راہ نہیں رکھی جاتی ہے۔ وہ 1000 بار بھی توبہ کرے، 1000 بار بھی آئیں، حتیٰ کہ وہ اگر پیغمبر کے ہاتھ پر بھی تائب ہو جائے پھر بھی وہ پھر جاتے ہیں، پھر وہ صحیح راستہ نہیں پکڑ سکتے۔ کیوں؟ وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس پر میں تمہیں کئی حدیثیں دے سکتا ہوں، کئی لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے توبہ کر لیا، تائب ہو گئے، لیکن پھر وعدہ خلافی کر کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے۔ میرے طرف توجہ ہے نا؟ سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ خود کو باغ میں آپ جہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ مت کرو، خود کو آپ بے جان درخت کی طرح باغباں کے سامنے پیش کر لو، وہ تمہاری جگہ خود ہی متعین کرے گا۔ جہاں اس نے لگایا آپ کو وہاں سے اٹھنے کی کوشش مت کر، کیونکہ اسے خبر ہے کس پیڑ کو، درخت کو کتنا دھوپ چاہیے، کتنا پانی چاہیے، وہ کون کہاں پر پھل پھول سکتا ہے، اس نے اس حیثیت سے لگایا۔ اور یہ ان طالبین مریدین کے لیے ہوتا ہے، ان عاشقان رسول اللہ کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارا مقام آگے ہی صف میں ہونا چاہیے، جبکہ کبھی کبھی جوتوں میں ہی ولایت پڑی رہتی ہے اور انہیں وہ میسر ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ آگے صف میں بیٹھ کے اولیاء کاملین کے ہاں گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ادب اور وہ چیز نہیں ہوتا ہے، اور جو باہر خدمتگار کھڑا رہتا ہے، جھاڑو دینے والا، پونچھا لگانے والا، وہ مقامی ولایت پر چلا جاتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیونکہ باغبان کو معلوم ہے کس کو کدھر رکھنا چاہیے، کس کا مقام کہاں پر ہونا چاہیے۔ اب اگر جس کا مقام جہاں پر ہے خود کو بدلنے کی کوشش، کیونکہ جب آپ نے خود کو کسی کے پناہ میں سونپ دیا پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، اسے خبر ہے نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اسے خبر ہے کہ میں نے کس درخت کو کتنا پانی دینا ہے، کتنی کھاد دینی ہے، کتنا کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ اس چیز میں خود ہی مخل ہے اور سیدھی سی بات ہے تو آپ ایسے خیالات میں گم ہیں کہ جو گمراہی کی طرف لے کر ہی انسان کو چھوڑتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟